السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم کرولس عثمان کا سیزن 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ سیزن 1 کی طرح یہ سیزن بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ سیزن 2 کا آغاز ہوتا ہے تو عثمان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور ان کا سامنا ایک بہت بڑے لشکر سے ہوتا ہے۔ اس لشکر کا کمانڈر عثمان کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہتا ہے، عثمان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا یہ آدمی ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہمیں شکست دینے آیا ہے؟ کمانڈر کی یہ بات سن کر کمانڈر کے ساتھی ہنسنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے۔ صلیبی کمانڈر اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے تو عثمان اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ذلیل انسان۔ یہ کہہ کر عثمان اپنا گھوڑا تیزی سے صلیبی لشکر کی جانب دوڑا دیتا ہے۔ عثمان کا گھوڑا اس قدر تیزی سے دوڑتا ہے کہ ہر طرف گرد اور مٹی پھیلا دیتا ہے۔ صلیبیوں کا کمانڈر اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا کہتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں تیر انداز عثمان پر تیر چلانے لگتے ہیں اور عثمان پر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ عثمان اپنی ڈھال سامنے کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے، مگر عثمان کا گھوڑا تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ عثمان اپنے آپ کو اپنے قدموں پر سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اکیلا صلیبی لشکر کی جانب دوڑ لگا دیتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد 2 دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جب عثمان ایک کھلے میدان میں اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ ادھر جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ایک بھیڑ پر حملہ کرنے کے لیے بھیڑ کی جانب بڑھتا ہے۔ بزرگ بھیڑ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور اسے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران بھیڑیا وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں، دیکھو بھیڑیا بھائی آیا ہے۔ پھر بزرگ اس بھیڑیے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو بھیڑیا بھی وہاں پر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر بزرگ ایک چارے والی باسکٹ نکالتا ہے اور ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ باسکٹ میں ایک طرف گھاس ہوتا ہے تو دوسری طرف گوشت، اور پھر وہ دونوں ایک ہی برتن میں اپنی اپنی خوراک کھانے لگتے ہیں۔ بھیڑ گھاس کھاتی ہے اور بھیڑیا گوشت۔ یہ دیکھ کر بزرگ کہتے ہیں، دوستو راز اشکار ہو گیا ہے، اور اب جو بھی اس جگہ پر داخل ہوگا اس پر راز اشکار ہو جائے گا۔ مکہ کے یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اپنے آپ کو ڈھانپ لو اور محبت کے پردے میں چھپ جاؤ۔ ان کی تعلیمات نے کسریٰ کے محلات ہلا ڈالے، ان کی تعلیمات نے آتش کدوں کی آگ بجھا دی، ان کی تعلیمات نے ظلم کا خاتمہ کیا اور دنیا میں نور کا بول بالا کیا۔ پھر بزرگ اونچی آواز میں کہتے ہیں، آنے والا آ رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان ایک مقام پر چند سفید داڑھی والے بزرگوں کے پاس پہنچتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد ایک سفید داڑھی والا بزرگ کہتا ہے، یہ جو راستہ ہے اس پر دل مضبوط اور عقل جوان رکھنا ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے، میرا دل پرعزم ہے اور عقل بھی مضبوط ہے۔ پھر وہاں موجود سب لوگ ایک لشکر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ساتھ مل کر جنگل میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب سفید داڑھی والوں کے رہنما کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر رہنما کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر سفید داڑھی والوں کا رہنما کہتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے عقل عطا فرمائی اور اسے دل عطا کیا۔ زبان دل کی زینت ہے اور گفتگو زبان کی زینت ہے۔ عثمان کہتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے۔ وہ سردار جو روایات کی پاسداری کرتا ہے برکتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اگر کسی سردار کو عظمت نصیب ہوتی ہے اور اسے طاقت ملتی ہے تو یہ سردار اور اس کی قوم ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ بزرگ کہتا ہے، آج سے تمہارا خواب تمہارا خواب نہیں ہے، تمہارا وقت تمہارا نہیں ہے، تمہاری جگہ تمہاری نہیں ہے، بلکہ یہ سب قوم کا ہے۔ یہ دنیا جل رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، بکھر رہی ہے۔ شیطانی لشکر مسلسل اس پر ضربے لگا رہا ہے، لگاتار اس پر ظلم کر رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے، لوگ ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بزرگ کہتا ہے، ترک ہونے کے ناطے ہم اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ ہجرت کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ گونچا اور بالا بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ گونچا بالا سے کہتی ہے، یہ موسم گرما ہم نے دومانیش کی وادیوں میں برباد کر دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، خوش قسمتی سے جانوروں نے خوب چار لیا اور خواتین نے تمام قسم کی جڑی بوٹیاں بھی جمع کر لی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ اسی دوران ایک یتیم بچہ جس کا نام احمد تھا وہ پیچھے سے آ کر بالا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بالا کہتی ہے، یہ ہاتھ فولادی ہیں، تم احمد ہو نا ننھے سے جنگجو۔ یہ سن کر احمد بالا کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور بالا اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ پھر احمد بالا کو ایک پھولوں والا گلدستہ دیتا ہے تو بالا کہتی ہے، تمہارے ہاتھ سلامت رہیں جنہوں نے یہ جنگلی پھول جمع کیے۔ پھر بالا گونچا سے کہتی ہے، گونچا دیکھو احمد نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ گونچا کچھ کھانے کی چیزیں احمد کو دیتی ہے اور احمد بیٹھ کر وہ کھانے لگتا ہے۔ پھر بالا احمد سے پوچھتی ہے، تم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ احمد معصومیت سے کہتا ہے، میں نے اپنے ابا کا ہاتھ بٹایا لیکن کام ختم ہی نہیں ہو رہا، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، لگتا ہے ہم قافلے کی روانگی کے بعد ہی جا سکیں گے۔ بالا کہتی ہے، اللہ نہ کرے بیٹا۔ احمد کہتا ہے، ابا نے کہا ہے اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کام جلدی مکمل ہو جاتا۔ یہ سن کر بالا احمد کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے، آخر ہم کس لیے ہیں احمد؟ ہم تم لوگوں کی مدد کریں گے۔
پھر بالا گونچا سے کہتی ہے تم احمد کے ساتھ جاؤ، میں بھی یہ کام مکمل کر کے آتی ہوں۔ احمد گونچا سے کہتا ہے چلو دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دوڑتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حضل خاتون بالا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بچے کی خوشبو جنت کی خوشبو کی مانند ہوتی ہے بالا۔ بالا کہتی ہے احمد یتیم ہے، جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں میرا دل دکھتا ہے۔ یہ کہہ کر بالا اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے تو حضل کہتی ہے ایسا اس لیے ہے کہ تمہارا دل ماں بننے کو تڑپ رہا ہے۔ عثمان سے تمہاری شادی کو بہت وقت بیت چکا ہے، مگر اب تک تم نے عثمان کو اولاد کی خوشی نہیں دی۔ عثمان سردار کا بیٹا ہے، بنا بچوں کے، بنا اولاد کے، اور خاص طور پر نرینہ اولاد کے بغیر عثمان کے لیے بقا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے دینے اور لینے والی ذات اللہ کی ہے حضل خاتون۔ حضل کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے، مگر دیکھو قبیلے کے لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، عثمان ایک مرد ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ان کا صبر جلد ہی جواب دے جائے گا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی اور تمہارے خیمے میں کوئی اور خاتون شریک ہو جائے گی۔ بالا کہتی ہے میری قسمت میں جو بھی ہے میں اس کے ساتھ جی لوں گی۔ یہ کہہ کر بالا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ حضل بالا سے کہتی ہے میں تمہاری ماں جیسی ہوں بیٹی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، حل تلاش کرنا میری بھی ذمہ داری ہے۔ بالا کہتی ہے ہم اس قافلے کو سوغوت لے جائیں، پھر ہم آرام سے بات کریں گے۔ دوسری طرف احمد اور گونچا بھاگ رہے ہوتے ہیں تو برہان ان کے سامنے آ جاتا ہے اور احمد کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ میرا شیر، خیریت تو ہے، ایسے پریشان ہو کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ احمد کہتا ہے سپاہی برہان ہمارے راستے سے ہٹیں، ہم اپنے ابا جان کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں بہت سارا کام نپٹانا ہے۔ برہان کہتا ہے چلو میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ احمد کہتا ہے گونچا خاتون ہماری مدد کر رہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر برہان گونچا کی طرف دیکھتا ہے تو گونچا اپنی نظریں جھکا کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ برہان احمد کو نیچے اتار دیتا ہے اور احمد گونچا خاتون کو کھینچتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر برہان اپنے پاس بیٹھے گپتوک سے پوچھتا ہے کیا ہمارے روانہ ہونے تک ہمارے سردار قبیلے پہنچ آئیں گے؟ گپتوک کہتا ہے انشاءاللہ پہنچ آئیں گے۔ دوسری طرف احمد اپنے ابا کے پاس پہنچ جاتا ہے تو احمد کا والد اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے تمہارا باپ تم پر قربان جائے میری جان۔ احمد کہتا ہے میں گونچا خاتون کو لایا ہوں تاکہ کام جلدی مکمل ہو جائے۔ احمد کا والد گونچا سے کہتا ہے سلامت رہو بہن۔ گونچا کہتی ہے حسن بھائی چلیں کام شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے اور اسی دوران ایک تیر آ کر بالا کے پاس سے گزرنے والے شخص کی گردن میں لگتا ہے۔ ہر طرف سے چیخو پکار آتی ہے، حملہ ہو گیا ہے۔ بالا بھی خود کو چھپاتے ہوئے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک تیر بالا کی طرف آتا ہے تو بالا خود کو تیر سے بچا لیتی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد پر مشتمل صلیبی لشکر نے کائی قبیلے کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر صلیبی آگ والے تیر پھینکتے ہیں اور کائیوں کے سارے سامان کو جلا دیتے ہیں۔ قبیلے میں ہر طرف کہرام مچ جاتا ہے اور بہت سے لوگ صلیبیوں کے تیر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ سب لوگ اپنے بچوں کو اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پھر صلیبی اپنی تلواریں لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور کئی سپاہی ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ صلیبی تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے سامنے آنے والے نہتے اور معصوم لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اچانک حملے اور تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے صلیبی اس حملے میں مکمل طور پر کائیوں پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سوغوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جیر کتائی ایک منگول اور ایک صلیبی کمانڈر کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ کئی سپاہی چاروں طرف سے ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیر کتائی کئی سپاہیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ سلطوق الب بھی جیر کتائی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ جیر کتائی اندر جانے لگتا ہے تو سلطوق اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی تلواریں ہمارے حوالے کر دو جیر کتائی۔ جیر کتائی اپنا خنجر اور تلوار نکال کر سلطوق کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ پھر جیر کتائی اندر چلا جاتا ہے۔ اندر گندوس اور دندار ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جیر کتائی اندر داخل ہوتا ہے تو گندوس کھانا کھانے سے رک جاتا ہے۔ پھر جیر کتائی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو گندوس اور دندار جیر کتائی کی پرواہ کیے بغیر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دندار ایک پیاز کے 2 حصے کرتا ہے اور ایک حصہ گندوس کو دے دیتا ہے۔ گندوس اسے کھاتے ہوئے کہتا ہے یہ پیاز بہت گرم ہے چچا جان۔ دندار کہتا ہے جس جگہ منگولوں کے قدم پڑے ہوں وہاں کی کوئی چیز بھلا ٹھنڈی رہ سکتی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ منگول لومڑیاں ہمارا وطن چھوڑ جائیں گی تو پیاز کا ذائقہ بھی پہلے جیسے ہو جائے گا۔ جیر کتائی صلیبی سپاہی کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس تقریباً 40 سپاہیوں کی کمان ہے۔ پھر وہ منگول کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے یہ سب گیہاتوں کے تشدد سے بھاگے ہوئے ہیں، انہیں بھی میری طرح ایسے سردار کی تلاش ہے جو ان کی تلواروں کو زنگ نہ لگنے دے۔ پھر جیر کتائی مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے قلعہ کملو جا حصار فتح کر لیا ہے۔ پھر جیر کتائی بھی ان کے میز سے کھانا اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ دوسری طرف صلیبی تیزی سے کئی لوگوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ احمد سہم کر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بالا صلیبی سپاہیوں کو ختم کرتے ہوئے احمد کے پاس آتی ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ اسی دوران ایک صلیبی سپاہی احمد کے والد پر حملہ کرنے لگتا ہے تو احمد بابا بابا کہہ کر چلاتا ہے۔
काई ठिकाने के पास मौजूद नदी में कई लोगों की लाशें तैर रही होती हैं। बाला अहमद को उठाकर भाग रही होती है। इसी दौरान दो सिपाही बाला के सामने आते हैं तो बाला अहमद को नीचे उतार देती है और उनसे लड़ने लगती है। बाला उन दोनों सिपाहियों को मार देती है, लेकिन फिर और ज़्यादा सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। एक सिपाही बाला को ज़ख्मी करके नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और अहमद को उठाकर वहाँ से ले जाता है। बाला अहमद की चीखें सुनकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सोगोत में दुंदार कहता है, जो लोग मुश्किलात देकर मैदान से भाग निकलते हैं और गद्दार लोग जो अपने लश्कर को धोखा देते हैं, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जेरकुताई कहता है, कोई बात नहीं। इसी दौरान सल्तूक घबराकर अंदर दाखिल होता है और दुंदार से कहता है, अलेक्सिस ने हिजरत वाले काफिले पर हमला किया है। ये सुनकर दुंदार और गुंदूस खड़े हो जाते हैं। सल्तूक कहता है, बच्चे और ख़वातीन मारे गए हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। ये सुनकर गुंदूस सल्तूक को पकड़ते हुए पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो सल्तूक? अफजल खातून और बाला खातून कहाँ हैं? सल्तूक कहता है, जो सिपाही खबर लाया है उसने कहा है कि उनका कुछ अता पता नहीं। दुंदार कहता है, सारी दुनिया हमारी जानिब आना चाहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, वो आ जाए, हम भी उनका अच्छी तरह से मुकाबला कर लेंगे। ये कहकर दुंदार, गुंदूस और बाकी सिपाही वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाला को होश आ जाता है और वो अपने आसपास मौजूद लाशों के ढेर को देखकर दुखी हो जाती है। एक सिपाही बुजुर्ग को सहारा देता है तो बुजुर्ग कहता है, जख्मियों की मदद करो, उनका ख्याल रखो और अल्लाह के नाम पर उनको पानी पिला दो। एक बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा होता है। बाला बच्चे को देखकर बच्चे के पास आती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। हज़ल खातून भी पानी उठाकर जख्मियों को पिला रही थी। फिर हज़ल बाला के पास आती है और उसे दिलासा देते हुए अपने सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ किला एनागोल का मंजर दिखाया जाता है। सलेबी सिपाही अहमद, बुरान और बाकी कई सिपाहियों को कैदी बनाकर जंजीरों से बांध कर लाते हैं। उन्होंने एक पुल को क्रॉस करके किले में दाखिल होना होता है। जब अहमद उस पुल पर कदम रखता है तो अहमद नीचे गिर जाता है। बुरान अहमद को ऊपर उठाते हुए कहता है, बहादुर लोग हिम्मत नहीं हारते, उनकी उम्मीद नहीं टूटती, हौसला रखो मेरे अहमद, उस्मान साहिब हम सबको बचा लेंगे। फिर अहमद खड़े होते हुए कहता है, मैं उस्मान साहिब का सिपाही हूँ, भला मैं इन जलील लोगों के आगे कैसे झुक सकता हूँ। फिर एक सलेबी सिपाही बुरान को छड़ी मारता है और बुरान पर तशद्दुद करने लगता है। बुरान उस सिपाही के पास आता है और कहता है, हम उस्मान साहिब के सिपाही हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर तमाम कई सिपाही भी यही बात दोहराते हैं। इसके बाद पुल क्रॉस करके उन्हें किले के अंदर लाया जाता है। अहमद और तमाम कई सिपाही कह रहे होते हैं, हम उस्मान साहिब के सिपाही हैं। उनका ये नारा सुनकर एक शख्स अहमद की तरफ बढ़ता है तो बुरान उस शख्स को पीछे धकेलने लगता है, मगर बुरान के पीछे मौजूद सलेबी सिपाही बुरान को काबू कर लेते हैं। फिर वो शख्स अपना कुल्हाड़ा उठाकर अहमद की तरफ बढ़ता है तो अहमद का वालिद अहमद के सामने आ जाता है। वो शख्स अहमद के वालिद को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर अहमद की आंखों में आंखें डालता है। ये देखकर अहमद उस शख्स के मुंह पर थूक देता है। अहमद की इस हरकत पर उस शख्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अहमद को मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा फिजा में बुलंद करता है, मगर इसी दौरान कमांडर अलेक्सिस ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है और कहता है, रुक जाओ। फिर वो शख्स कमांडर के हुक्म पर अपना कुल्हाड़ा नीचे कर लेता है। कमांडर कई सिपाहियों के पास आता है और कहता है, तुम लोग फिर मुसीबत में फंस गए, हाय मुसीबत में घिरी कौम, काफ़ी अरसे से तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, किला कुमलो हिसार को फतह करके तुम लोग बिफर गए। उस जालिम उस्मान और उसके सिपाहियों ने हमारे लोगों को जिंदा जलाया, उन्होंने माओं की गोद में मौजूद बच्चों को मारा और इसी पर बस नहीं की बल्कि हमारे गिरजे भी गिराए। ये सुनकर तमाम कई सिपाही नफ़ी में सारे लाते हैं। कमांडर कहता है, ये जालिम लोग जहाँ से भी गुजरे उस जगह को खून से नहला दिया। फिर कमांडर कहता है, मैं एनागोल का हाकिम अलेक्सिस आज तुम लोगों के लिए इत्मीनान का सामान लाया हूँ। फिर कमांडर जोश में आकर कहता है, मैंने इन जालिमों से ऐसा बदला लिया है कि ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, हमने जो जुल्म सहा था अब ये सहेंगे। बुरान कमांडर की ये बातें सुनकर कहता है, बेगैरत झूठे। एक शख्स शराब पीते हुए कहता है, उस्मान कहाँ है? फिर वो शराब का प्याला नीचे पटक देता है और कहता है, हम उस्मान की खोपड़ी में शराब पीना चाहते हैं। ये कहकर वो नीचे गिर कर तड़पने लगता है और शराब पीने की वजह से अपने हवास खो बैठता है। अलेक्सिस कहता है, मैं वादा करता हूँ उस्मान का सर हमारी महराब की जीनत बनेगा, मैं वादा करता हूँ हमारे जिन किलों पर इन शैतानों ने कब्जा कर लिया है वो हम वापस ले लेंगे। ये सुनकर किले के तमाम लोग कमांडर अलेक्सिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान कई कबीले के ठिकाने पर पहुँचता है और हर तरफ लाशें देखकर और रोने की आवाज़ सुनकर फिक्रमंद हो जाता है। यहाँ पर कुरुलुश उस्मान की इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।